اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی آیت الحق و رعیت الہدا۔ عزیزان گرامی و میرا معزز سامعین و ناظرین، خدا آپ کی عبادات و اطاعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں آج سیرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، علی آیت الحق و رایت الہدا، علی حق کی نشانی اور ہدایت کا علم و پرچم ہے۔ واقعاً بھی اگر دیکھیں تو رسول اللہ کی ذات کے بعد اگر کامل ترین انسان کی صورت میں کوئی شخص ہے تو علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ وہ علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی صحبت میں اس طرح تربیت پائی جس طرح ایک کوئی اونٹنی کا بچہ تربیت پاتا ہے۔ میں اس کے نقش قدم پر چلتا رہا۔ وہ علی جو رسول اللہ کے بے قراں سمندر علم سے مستفید ہوتے رہے۔ بس عزیزان گرامی، ابو اسحاق نظام امیر المومنین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب محنت علی المتکلم، علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایک امتحان ہے متکلم اور کلام کرنے والے پر۔ ان وفاء حقہ غلا، اگر اس نے علی سے وفا کی، اس کے حق کو ادا کیا تو اس نے غلو کیا۔ وَإِن بَخَسَهُ حَقَّهُ عَصَا، اور اگر اس کے حق کو ادا نہیں کیا، بخل کیا اس کے حق کے ادا کرنے میں، تو اس نے علی کے حق میں برائی کی۔ واقعاً بھی علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے جس کو یا خدا سمجھ سکتا ہے یا رسول اللہ سمجھ سکتا ہے۔ جس طرح خطبہ شعبانیہ میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے علی انت خلیفتی و خلیفت اللہ، اے علی تو میرا خلیفہ ہے اور اللہ کا خلیفہ ہے۔ وانت سر من اللہ، اور تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ واقعاً بھی علی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اسی وجہ سے تو اس راز کو لوگ سمجھ نہیں سکے۔ نہ سمجھنے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے علی کے عدل کو برداشت نہیں کیا، علی کی زندگی کو برداشت نہیں کیا، حتیٰ کہ علی کے علم کو بھی برداشت نہیں کر سکے۔ سیرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے موضوع پر بس یہی کافی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں، ما عرف اللہ الا انا وانت، اے علی اللہ کے حق کو کسی نے بھی نہیں جانا، اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے تیرے اور میرے۔ یعنی ایک تو اللہ کو سمجھ سکتا ہے، وہ پہچان سکتا ہے، اور ایک میں رسول پہچان سکتا ہوں۔ واقعاً بھی علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اس طرح خدا کی توحید میں ذوب ہے، جس طرح لوہا آتش میں اور آگ میں پگھل جاتا ہے، اسی طرح علی کی ذات اللہ کی توحید میں اس طرح پگھلی ہوئی ہے۔ جبکہ رسول اللہ کے قول کے مطابق علی ممسوس فی ذات اللہ، علی اللہ کی ذات میں پگھلا ہوا ہے، ذوب شدہ ہے۔ واقعاً بھی اگر علی کے ادعیہ کو اور مناجات کو اگر ہم دیکھیں تو توحید بیان کرتے ہیں۔ علی وہ ذات ہے جو اپنے بندے ہونے پر فخر کرتا ہے، فرماتا ہے کہ الہی کفا لی اذن ان تکون لی ربن، اے میرے خدا میری عزت کے لیے یہی کافی ہے
کہ تجھ جیسا میرا رب ہے، وَقَفَّى لِي فَخْرًا أَنْ أَكُونَ عَبْدًا لَكَ، اور خدا میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تجھ جیسے رب کا بندہ ہوں۔ اے خدا، جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے اپنا رب ملے، تو ملا ہے، لیکن مجھے توفیق عطا کر ایسا بندہ بن سکوں جس طرح تو بندہ چاہتا ہے، جیسا تو بندہ چاہتا ہے ویسا میں علی بنوں۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مناجات کو اگر آپ دیکھیں، دعائے کمیل کے جملات کو دیکھیں، دعائے کمیل میں توحید بیان کی گئی ہے۔ ایک بھی دنیاوی چیز اس میں علی کی ذات نے ایک بھی دنیاوی چیز نہیں مانگی، فقط توحید بیان کی ہے، آخرت کے مناظر بیان کیے ہیں، آخرت کے وہ حالات بیان کیے، جس طرح انسان محشر میں کس طرح آتا ہے اور حساب کتاب کس طرح اس کا ہوتا ہے۔ علی انسان کامل ہے، رسول اللہ کے بعد انسان کامل اگر آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو علی کی ذات میں آپ جھونک کر دیکھیں۔ واقعاً بھی علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک پورے جہان و دنیا کے عابد ترین انسان تھے۔ وہی علی جو ایک رات میں ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے، وہی علی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ضاحکٌ فی النہار وباکن فی اللیل، علی وہ ہے جو دن کو ہنستا نظر آتا ہے اور رات کے اندھیرے میں وہ گڑگڑاتا نظر آتا ہے، اپنے رب کے بارگاہ میں گریہ کرتا ہے اور گریہ زاری کر کے فرماتا ہے کہ اے خدا، مجھے فخر ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ عابد ترین انسان ہے اور زاہد ترین انسان ہے علی، وہ جو خلیفہ وقت کے باوجود، جب خلیفہ وقت تھے، اپنے تمام مسلمان امت کے پیشوا و رہبر تھے، لیکن باوجود اس کے جو کی سوکھی ہوئی روٹی اپنے گھٹنوں پر توڑ کر پانی میں ڈبو کر کھاتے تھے۔ آج کے کہاں ہیں حکمران و سلاطین جو دنیا کی بہترین لذات سے مستفید ہوتے ہیں، جو دنیا کی بہترین چیز اپنے لیے مخصوص کرتے ہیں، لیکن آئیں علی کی سیرت میں دیکھیں، اے دنیا کے حکمرانوں، اے مسلمانوں کے حکمرانوں، آؤ علی کی ذات میں جھانک کر دیکھیں کہ علی کس طرح اپنی خوراک کھاتے تھے اور کس طرح اپنا لباس پہنتے تھے۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المال سے اپنا جو حصہ لیتے تھے تو اس حصے پر اپنی مہر لگاتے تھے۔ تو ایک شخص نے پوچھا کہ اے علی، تو مہر کیوں لگاتا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے خوف ہے کہ میرا اولاد اور میرے گھر والے مجھ پر رحم کر کے یہ کھول کر اچھی غذا اور اچھا کھانا نہ رکھ لیں، میں سادہ ترین کھانا کھاتا ہوں۔ اور کس نے پوچھا کیوں؟ تو علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کا حکمران ہوں اور خلیفہ مسلمین ہوں، میری مملکت میں یہ میں برداشت نہیں کرتا کہ کسی ایک سے بھی میری غذا، میرا کھانا اور میرا لباس اس سے برتر ہو، بہتر ہو نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مملکت میں سب سے غریب ترین انسان جو ہے اس سے بھی غذا میری سادی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر! سلام علی کی اس زندگی پر، سلام علی کی اس زہد پر۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مسجد کوفہ میں علی علیہ الصلوۃ والسلام نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں، نماز جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، لیکن خطبے کے درمیان علی علیہ الصلوۃ والسلام اس قبا کو اس طرح ہلاتے نظر آ رہے ہیں۔ نماز کے بعد میں نے پوچھا کہ اے مولا، آپ نے جو یہ قبا کو ہلایا، اس کی کوئی حکمت تھی جو آپ قبا کو ہلا رہے تھے؟ تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین فرمانے لگے
کہ اے ابن عباس نہیں، میرے پاس فقط ایک ہی کعبہ ہے جس کو میں نے دھویا تھا، وہ میلی ہو گئی تھی، اس کو جب دھویا تھا تو نماز کے وقت نماز کا وقت جب ہوا تو میں وہی کعبہ، گیلی کعبہ پہن کر آیا ہوں اور خطبہ دینے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ علی کی یہ زندگی دیکھ کر ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں ایسے خلفاء گزرے ہیں جو دنیا کی بہترین لذات سے مستفید ہوتے تھے اور دنیا کی بہترین سہولیات ان کے پاس موجود تھی۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام مخلص ترین انسان تھے، خدا کی ذات میں اس طرح وہ ذوب ہو چکے تھے جس طرح آگ میں لوہا ذوب ہو جاتا ہے۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلوص کی حد یہ ہے کہ جب عمر بن عبدود جنگ خندق میں مولا علی کے شان میں گستاخی کرتے ہیں تو علی علیہ الصلوۃ والسلام سینے سے اتر جاتے ہیں، تھوڑا سا چہل قدمی کر کے پھر آتے ہیں اور عمر بن عبدود کے سینے پر بیٹھ کر اس کو قتل کرنے لگتے ہیں۔ تو عمر بن عبدود کہنے لگے کہ اے علی، جب آپ سینے پر بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے آپ کے شان میں گستاخی کی، تو اس وقت آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو علی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، اس وقت مجھے غصہ آنے لگا، جب میں تجھے قتل کرتا تو یہ میری رضایت اور میری مرضی بھی اس قتل میں شامل ہو جاتی۔ میں کبھی بھی تلوار نہیں چلاتا سوائے مرضی خدا کے، اس لیے جب مرضی خدا کے لیے یہ تلوار چلائی تو رسول اللہ فرمانے لگے، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی یوم خندق کی ایک ضربت جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کا خلوص ہے اور بہترین سیاست مدار تھے۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی زیادہ سیاست مدار نہیں تھا، لیکن علی علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کے پابندیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ معاویہ حاکم شام مجھ سے زیادہ زرنگ و چالاک نہیں، خدا کی قسم میں اس سے زیادہ زرنگ ہوں، لیکن کیا کروں، مجھے شریعت کے زنجیروں نے جکڑا ہوا ہے۔ واقعہ میں علی علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کے پابند تھے اور عدل و انصاف کرنے والے تھے۔ عزیزان گرامی، بس رسول اللہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح تربیت کی، جو علی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے، علمنی رسول اللہ الف باب ویفتح لی من کل باب الف باب، مجھے رسول اللہ نے 1000 باب علم کے دیے اور میرے لیے ہر ایک دروازے سے 1000 دروازے علم کے کھلتے ہیں۔ اس لیے تو علی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر بیٹھ کر کہتے تھے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو پہلے اس کے کہ مجھے آپ کھو بیٹھیں۔ واقعاً بھی علی علیہ الصلوۃ والسلام علم کے ایسے دریا بہانے لگے جو اس وقت کے لوگوں کے ذہنوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ علی کے اس مفہوم کو سمجھ سکیں، علی کے اس فلسفے کو سمجھ سکیں، علی کے اس علم کو سمجھ سکیں۔ اس لیے تو یورپ کے مشہور فلاسفر و عالم و دانشور نرسیسیان کہتے ہیں کہ ہم یورپ میں کچھ ایسے ہیپاتزم کے طریقے سے لوگوں کو ہم اپنی طرف جذب کرنے لگے۔ ہم نے دیکھا کہ کافی سارے انسان ہیں یورپ کے جو ہماری طرف گرویدہ ہیں اور جذب ہو رہے ہیں۔ ہم کیوں نہ جائیں اسلامک کنٹریز میں اور ہم مسلمانوں کو اپنی طرف جذب کریں۔ تو وہ بغداد میں آئے جب بغداد کے لوگوں پر وہ علم اپنا جادو کی طرح علم، ہیپاتزم کی طرح علم جو اس پر نافذ کیا، تو دیکھا کہ اتنا استقبال نہیں ہو رہا، اتنے لوگ جذب نہیں ہو رہے۔ تو بالآخر اس نرسیسیان نے کسی ایک آدمی سے پوچھا کہ کیا سبب ہے کہ یہ لوگ ہماری طرف جذب نہیں ہو رہے، ہماری طرف کشش نہیں پیدا کر رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ
سبب اس کا سبب یہ ہے کہ یہ عراق کے لوگ اکثر شیعہ ہیں. کا شیعہ ہے تو کیا ہے کہ ان کے پاس ایسا پیشوا ہے جو ان کو یہ آپ کا علم حقیر نظر آتا ہے. کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام علی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا نام علی ہے جو رسول کا جانشین تھا. کہا اس کو کوئی مجھے کتاب دے دے. تو اس دانشور نے نہج البلاغہ اٹھا کے اس نرسیسیان کے ہاتھ میں دے دی. جب اس نے مطالعہ کیا تو آنے لگا اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم یہ علی، اس وقت آپ مسلمانوں نے علی کو قتل کیا، لیکن اگر اس وقت میں یہ علی ہوتے تو مسجد کوفہ پوری کی پوری مسجد کوفہ عیسائیوں اور یہودیوں سے بھری ہوتی، اور آپ مسلمانوں میں سے ہم کسی ایک کو بھی جگہ نہیں دیتے مسجد میں آنے کی. اللہ اکبر. جو علی کو لوگ سمجھنے لگے وہ اس طرح کا سلوک کرنے لگے کہ اگر اس دور میں علی ہوتے تو ہم سارے عیسائی و مسیح علی کے درس و تدریس میں بیٹھتے. آپ مسلمانوں کے لیے ایک جگہ بھی نہیں رہتی. عزیزان گرامی، بس امیر المومنین وہ پیشن گوئیاں جو 1400 سال پہلے کی ہیں وہ آج ثابت ہو رہی ہیں. بس عزیزان گرامی، امیر المومنین علم میں بھی کامل ہیں اور غریبوں کے ہمدرد و ہم نوا اگر دیکھنا ہے تو کسی مسلمانوں میں کسی خلیفہ کو آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن علی کی ذات وہ ہے جو غریبوں اور بیواؤں کے ہم نوا و ہمدرد ہیں. علی شجاع ترین انسان ہیں. علی شجاع ترین جنگوں میں بھی شجاعت دکھائی اور صبر میں بھی شجاعت دکھائی. عزیزان گرامی اور معزز سامعین و ناظرین، شجاعت یہ نہیں ہے فقط آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہو اور آپ کے ہاتھ میں تلوار ہو اور آپ کے ہاتھ میں بندوق ہو اور رائفل ہو، آپ ہمیشہ اپنی قوت کا مظاہرہ کریں. نہ، شجاعت یہ ہے جہاں آپ کو تلوار اٹھانے کا وقت ہو تو تلوار اٹھائیں اور جہاں صبر کرنا ہو تو صبر کریں. اور علی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں پہلو میں شجاع نظر آئے. جب خیبر کا قلعہ اکھاڑنا ہے تو واقعاً بھی قلعہ اکھاڑ کے زمین پہ پھینک دیا اور دروازہ پھینک دیا، لیکن جب صبر کرنا تو اپنی زوجہ کی رخسار پر تماچے کھاتے دیکھے، لیکن علی اسلام کی وجہ سے صبر کرتے رہے. اللہ اکبر. یہ شجاع ترین انسان ہیں. اگر ہمیں علی کی سیرت پر چلنا ہے تو یہ باتیں ہمارے ذہن میں نقش ہونا چاہیے. علی کس طرح شجاعت دکھاتے تھے، کس طرح تلوار چلاتے تھے اور کس طرح صبر کرتے تھے. بس عزیزان گرامی، علی کی ذات وہ ہے جو کسی دشمن سے صلح نہیں کرتی تھی. علی وہ ہے جس نے کسی بھی مذاکرات کا سہارا نہیں لیا. علی وہ ہے جس نے اپنی حکومت میں آ کر پہلا جو حکم جاری کیا وہ معاویہ کی معزولی کا حکم جاری کیا. کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری حکومت میں ایسے افراد ہوں جو مسلمانوں کو تفرقوں میں تبدیل کرتے ہوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ باطل کا سہارا لے کر میں اپنی حکومت کو قوی کروں. اگرچہ ابن عباس نے بھی یہ مشورہ دیا کہ فی الحال اس کو رہنے دیں، لیکن علی ایک لحظے کے لیے بھی کسی کو برداشت نہیں کیا جو اسلام کے مطابق عمل نہیں کرتا ہو. بس عزیزان گرامی، خدا کی ہستی اور اس جہان کی ہستی میں اگر علی کا وسعت نظر دیکھیں، اندھیری رات میں آ کر آسمان کے نیچے کہتے تھے اللہم ما خلقت ھذا باطلا، اے خدا تو نے پوری اس دنیا کو باطل اور عبث پیدا نہیں کیا. اس کا بڑا راز ہے، اس کی بڑی حکمت ہے. عزیزان گرامی، بس علی علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر اخلاق دیکھنا ہو
تو بہترین اخلاق کے مالک تھے امیر المومنین. اپنے دشمن سے بھی اس طرح اخلاق سے پیش آتے تھے جو دشمن بھی دوست بن جاتے تھے. علی علیہ الصلوۃ والسلام جس مدینے میں رہتے تھے اس کے پڑوس میں یہودی و نصارہ تھے، لیکن سارے کے سارے علی کے گرویدہ تھے، فقط علی کے اخلاق کی وجہ سے ہیں. ایک مرتبہ ایک قصہ یاد آتا ہے کہ امیر المومنین اور ایک یہودی ایک ساتھ سفر کر رہے تھے. سفر کرتے کرتے تو اس یہودی نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو مولا نے جواب دیا کہ میں کوفہ جا رہا ہوں. لیکن جب کوفہ پہنچا تو علی علیہ الصلوۃ والسلام اس یہودی کے ساتھ آگے چلنے لگے تو اس یہودی نے کہا کہ آپ نے نہیں کہا کہ میں کوفہ جا رہا ہوں. مولا امیر نے فرمایا بے شک میں کوفہ جا رہا ہوں، لیکن تو اس نے کہا کہ پھر آگے کیوں چل رہا ہے؟ کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے اسلام نے یہ یاد دلایا ہے کہ کسی سے اگر آپ ہم سفر رہیں تو اس کے خدا حافظی کے لیے آپ چند قدم اس کے ساتھ چلیں. تو اس نے کہا کہ اگر اسلام ایسا اچھا دین ہے، ایسا بہترین دین ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر. علی کی سیرت بہترین اخلاق ہے اور کرامت علی کے لیے یہی کافی ہے کہ مولا کے بارے میں فرماتے ہیں علی ممسوس فی ذات اللہ، علی ذات اللہ میں ذوب ہو چکے ہیں. بس عزیزان گرامی، یہ 25 سال جو علی نے صبر کیا، علی نے یہ خلفائے راشدین کے دوران جو یہ میرے مولا نے صبر کیا، کیا یہ صبر میرے مولا کے لیے آسان تھا؟ نہیں. مولا فرماتے ہیں کہ میں یہ 25 سال اس شخص کی طرح گزارے ہیں جس شخص کی آنکھوں میں کانٹے پھنسے ہوئے ہوں اور جس شخص کے گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ اس کی میراث لٹ رہی ہے، لیکن اس کو اتنی جرت نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ اپنی زبان سے کچھ کہہ سکے. اللہ اکبر. میرے مولا کی مظلومیت کا یہ جملہ ہی کافی ہے. مولا امیر دنیا کے درد مندی کا شکار تھے، دنیا کے ظلموں کا شکار تھے. علی علیہ الصلوۃ والسلام زمین جا کر اندھیری رات میں زمین میں ایک گڑھا کھود کر اس میں اپنی آہو بکا کرتے تھے. ایک صحابی نے کہا کہ مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میں علی اتنے درد رکھ رہا ہوں اپنی دل میں، اس دردوں کو زمین کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ میں ہلکا ہو جاؤں. عزیزان گرامی، ایک مسیح مصنف ہے جورج جورداک، وہ کہتے ہیں اس نے 5 جلدوں پر کتاب لکھی ہے، اصل عربی میں کتاب ہے. کتاب کا نام رکھا ہے علی صوت العدالت الانسانیہ، علی عدالت انسانی کی آواز ہے. تو عزیزان گرامی، آج کی 19 اور 19 رمضان کی شب جو علی کو ایک ضربت لگی ہے، ایسے نہ سمجھے فقط علی کے سر پر ضربت لگی ہے، لیکن یہ عدالت انسانی پر ضربت ہے. اس ضربت انسانیت کی وجہ سے آج تک یہ دنیا عدالت سے خالی ہے. یہی تو سبب ہے جب علی کے سر پر ضربت لگی تو آسمان سے ایک ندا آئی، قد تہدمت العروۃ الوثقی آج ختم ہو گئی، تقوی کے آستانے آج ویران ہو گئے. عزیزان گرامی، بس امیر المومنین ہر طرح دیکھیں اسلام کے نقش قدم پر عمل کرتے تھے، عدل و انصاف سے اتنا کام لیتے تھے کہ تمام انسانوں کو برابر کا حق دیتے تھے. وہ جو خلفاء نے اس سے پہلے جو طبقہ بندی کی تھی، اس طبقہ بندی کو مولا امیر نے ختم کیا. بس عزیزان گرامی، یہ قتل علی فقط قتل علی نہیں ہے، لیکن انسانیت کا قتل ہے. یہ قتل علی فقط قتل علی نہیں ہے، لیکن عدالت انسانی کا
قتل ہے. یہ قتل علی فقط علی کا قتل نہیں ہے لیکن اسلام کا قتل ہے. آج کی شب ضربت امیر المومنین ہے. وہی امیر المومنین جو مناجات امیر المومنین مسجد کوفہ میں فرماتے ہیں کہ مولا یا مولا انت الخالق وانا المخلوق، اے میرے آقا تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں. حل یرحم المخلوق الا الخالق، کیا بندے پر خالق کے علاوہ کوئی رحم کر سکتا ہے؟ یہ مولا انت المالک وانا المملوک، مولا انت الہادی وانا المضل، مولا انت الرازق وانا المرزوق، حل یرحم المرزوق الا الرازق، کیا مرزوق پر رازق کے علاوہ کوئی رحم کر سکتا ہے؟ بس عزیزان گرامی، خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں سیرت امیر المومنین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پورے امت مسلمہ اور پوری انسان ذات کو علی کی شخصیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.